السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کے واقعات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک عظیم اور بابرکت واقعہ ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ آئیے یہ واقعہ تفصیل سے سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کا معاشرہ جہالت، شرک اور برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، ظلم و زیادتی عام تھی، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام حضرت آمینہ بنت وہب تھا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ یتیم ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے سال کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب یمن بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، لیکن اللہ نے ابابیل کے ذریعے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا میں عجب نور پھیل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمینہ نے فرمایا، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولایت کے وقت کئی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ایران کے آتش پرستوں کا وہ آگ کا بت خانہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ ساہو جھیل کا پانی خشک ہو گیا۔ فارس کے بادشاہ کا محل ہل گیا اور اس کے 14 کنگڑے گر گئے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا میں ایک عظیم ہستی تشریف لے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا۔ یہ نام اس وقت عرب میں عام نہیں تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ نام رکھا تاکہ زمین و آسمان والے سب آپ کی تعریف کریں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک یتیم بچے کی صورت میں ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے دنیا کے اندھیروں کو نور سے بدل دیا۔ پھر آپ جب صرف 6 سال کے تھے تو والدہ آمینہ بھی وفات پا گئیں۔ اس طرح کم عمری میں ہی والدین کے سائے سے مرحوم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ ابو طالب نے انتہائی محبت اور شفقت سے آپ کو پالا۔ ولادت کے کچھ دن بعد عرب کے رواج کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی قبیلے کے حوالے کیا گیا۔ آپ کی رضائی ماں کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا۔ ان کے گھر میں برکت آ گئی۔ جہاں پہلے غربت اور کمی تھی وہاں خوشحالی ہو گئی۔ جانور دودھ دینے لگے، کھیتیاں سبز ہو گئیں۔ بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور دوبارہ رکھ دیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نور اور طہارت سے بھر دیا۔ نوجوانی میں آپ نے تجارت کا کام کیا۔ آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا اور امانت ادا کی۔ لوگ اپنے قیمتی سامان آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ آپ کی پاکیزگی، امانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ جو ایک معزز اور مالدار خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا۔ اس سفر میں آپ کی دیانت اور اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے نکاح کی پیشکش کی۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ یہ نکاح آپ کی زندگی کا ایک بابرکت واقعہ تھا۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر جھگڑا ہوا۔ سب قبیلے چاہتے تھے کہ یہ شرف انہیں ملے۔ آخر میں فیصلہ کیا گیا جو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہو وہ فیصلہ کرے۔ وہ ہستی آپ علیہ السلام تھے۔ آپ نے بڑی حکمت سے کپڑا پھیلایا اور حجر اسود کو اس میں رکھا۔ پھر تمام سرداروں نے مل کر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے اپنی جگہ نصب کیا۔ یوں بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ ولادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ عظمت اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ یتیمی کے باوجود اللہ نے آپ کو ایسا پاکیزہ دل، اعلیٰ کردار اور بلند مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا آپ کی صداقت اور ایمانت کی گواہی دیتی تھی۔
یہ سب واقعات آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کی جھلکیاں ہیں۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب قافلے کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر جا رہے تھے۔ چونکہ آپ بچپن ہی سے عقل و فہم میں بڑے نیک اور بردبار تھے، اس لیے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ جب بصرہ کے مقام پر پہنچا، وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ کئی سالوں سے آسمانی کتابوں اور نشانیوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ جب اس نے قافلے کو دیکھا تو اس کی نظر خاص طور پر ایک بچے پر پڑی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیرہ نے قافلے والوں کو دعوت دی اور خاص طور پر اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آپ کے جسم پر مہر نبوت کو پہچانا۔ اس نے کہا، یہ بچہ بڑا ہو کر نبی بنے گا، اس کی وہی نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ بحیرہ نے قریش کو نصیحت کی کہ بچے کو شام کے اندر نہ لے جائیں، کیونکہ وہاں یہودی اور عیسائی علماء موجود ہیں جو نبی آخر الزماں کی آمد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے فوراً قافلے کے ساتھ واپس مکہ جانے کا فیصلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شام میں آگے نہیں لے کر گئے، اور یوں اللہ نے بچپن ہی سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا تجارتی سفر کیا۔ راہب بحیرہ نے آپ کو نبی آخر الزماں کے طور پر پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر جوانی تک کے واقعات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔